اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں عبدالقدیر بن محمد بن عفان بلس خواہ آپ کا خیر خواہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سامعین، فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ضمن میں کتاب الصلاۃ کے باب میں ہم آج اس نشست میں نماز جنازہ اور اس کے طریقے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ سامعین، میں نے جن مستند فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے معلومات حاصل کی ہیں وہ یہ ہیں: المبسوط، الرسالۃ الشافعی، رسالہ فقہ شافعی، شافعی فقہ اور شافعی بہشتی زیور شامل ہیں۔ آئیے سامعین، نماز جنازہ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نماز جنازے کی نماز مدینہ طیبہ میں ہجرت کے پہلے سال شروع کی گئی۔ ہجرت کے بعد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے تو برا بن مرور فوت ہو چکے تھے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ ان کی خبر پر پہنچے اور نماز جنازہ پڑھائی۔ اسلام میں یہی پہلی نماز جنازہ تھی جو مدینہ طیبہ میں پڑھائی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد بن زرع کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھائی اور غائبانہ نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی صحابہ کی پڑھائی تھی۔ تدفین سے پہلے نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے۔ بغیر نماز جنازے کے میت دفن ہو چکی ہو تو اس کو نکالنا نہیں چاہیے، بلکہ قبر پر بھی نماز جنازہ پڑھائی جا سکتی ہے، جیسا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بن مرور کی خبر پر نماز جنازہ پڑھی تھی۔ نماز جنازہ سے پہلے میت کا غسل واجب ہے۔ اگر غسل نہ کرایا جائے سکے تو تیمم کرائے، مگر شہید کو غسل دینا اور نماز جنازہ پڑھانا حرام ہے۔ اور اسی طرح کوئی لڑکا یا لڑکی مرے ہوئے پیدا ہو اور کوئی زندگی کی علامت ظاہر نہ ہو، یعنی ہلنا یا رونا نہ پائے جائے، تو اس کو غسل اور کفن دے کر دفن کر دے، نماز جنازہ نہ پڑھائے۔ اگر زندگی کی علامت پائی جائے تو نماز جنازہ پڑھانا واجب ہو جاتا ہے۔ نماز جنازہ تنہا اور جماعت کے ساتھ دونوں طرح بھی پڑھائی جا سکتی ہے، مگر جماعت کے ساتھ پڑھنا مسنون ہے۔ ایک جماعت کے ختم ہونے پر اور لوگ موجود ہو تو دوسری اور تیسری جماعت بھی ہو سکتی ہے، اور یہی سلسلہ خبر پر بھی جاری رہ سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی خبروں پر نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ نماز جنازے کی امامت کے لیے میت کے وارث یا ولی افضل ہے۔ وارث یا ولی کی اجازت سے دوسرے بھی نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد نماز جنازہ پڑھائی جائے، البتہ میت کے خراب ہونے کا خوف ہو تو فرض نماز سے پہلے خواہ نماز جمعہ ہی کیوں نہ ہو، نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے۔ نماز جنازہ کے فرائض۔ نماز جنازہ کے فرائض 7 ہیں۔ پہلے نیت کرنا، دوسرا نماز جنازہ کھڑے ہو کر پڑھنا، اگر کھڑے نہ ہو سکے تو جماعت کے ساتھ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرے 4 تکبیرات کہنا، چوتھے پہلے تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا، پانچویں دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا، درود ابراہیم کا پڑھنا افضل ہے۔ چھٹی تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ساتویں چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا۔ چاروں تکبیرات میں رفعتین کرنا نماز جنازہ کی سنتوں میں شامل ہے۔ نماز جنازہ کے طریقہ۔ فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں نماز جنازہ فرض الکفایہ نماز ہے۔ اس میں رکوع، سجدہ، قاعدہ، تشہد نہیں ہوتا، بلکہ صرف قیام اور 4 تکبیرات ہوتی ہیں، اور یہ آہستہ آواز سے پڑھے جانے والی نماز ہے۔ نماز جنازہ کے شرائط۔ نماز جنازہ کے شرائط 5 ہے۔ پہلے میت کا مسلمان ہونا، دوسرے میت کا غسل دیا گیا ہونا، تیسرے میت کو کفن پہنایا ہوا ہونا، چوتھے میت نمازیوں کے سامنے موجود ہونا، پانچویں نمازی باوضو ہو اور قبلہ رخ ہو۔ نماز جنازہ کا مختصر طریقہ۔ نماز جنازہ کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ پہلے نماز جنازے کی نیت کرے، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھے، تیسری تکبیر کے بعد اللہم اغفر لہ یا اغفر لہا کہے، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرے۔ نماز جنازہ کا مکمل طریقہ۔ نماز جنازہ کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ اگر جنازہ مرد کا ہو تو امام کو چاہیے کہ میت کے سر کے پاس کھڑے ہو
اگر عورت کا جنازہ ہو تو امام کو چاہیے کہ میت کے کمر کے پاس کھڑے ہوں، اور مقتدیوں کو امام کے پیچھے 3 یا 5 یا 7 صفحے بنا کر کھڑے ہونا چاہیے، جو کہ سنت ہے۔ سب سے پہلے نیت کرے، نیت نویت وصلی علی حاضت الجنازہ 4 تکبیرات ادان مقتدیاً للہ تعالی۔ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے، ہاتھ سینے کے نیچے اور ناف کے اوپر باندھے جو مسنون ہے۔ اگر غائبانہ نماز جنازہ ہو تو اس کی نیت یوں کہے، الجنازے کے بعد الغائبہ کا اضافہ کرے، پھر پوری نیت اسی طرح کہے۔ پہلے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اور ہاتھ باندھنے کے بعد طاؤس پڑھ کر ماہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھے اور آمین بھی کہے، مگر آہستہ سے۔ آمین کہنے کے بعد کوئی ضم سورہ نہ پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع دین کرے اور ہاتھ باندھ دے۔ اس دوسری تکبیر کے بعد صرف درود شریف پڑھے، درود ابراہیم کا پڑھنا افضل ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ باندھ دے۔ اس تکبیر کے بعد یہ دعائے مغفرت کہے جو سنت ہے، اللہم اغفر لی حینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا و صغیرینا و کبیرینا و ذکرینا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اگر نابالغ بچہ یا بچی کا جنازہ ہو تو اللہم اغفر لی حینا کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھے، اللہم اجعلہ فردن لأوابہ وسلفا وذخرا وعزتا واعتبارا وشفیا وثقل به موازینہما وفرق صبرا على قلوبهم ولا تفتونہما بعدہ ولا ترحوہما اجرہ۔ پھر چوتھی تکبیر کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائیں اور باندھ لے اور یہ دعا پڑھے جو سنت ہے، اللہم ولا ترحمنا اجرہ۔ اگر جنازہ عورت یا لڑکی کا ہو تو اجرہا کہے، ولا تفتینا بعدہ کے بجائے بعدہا کہے، اور ولا اغفر لنا ولہ کے بجائے ولہا کہے۔ پھر دونوں جانب سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ علامہ شیخ البحالی کہتے ہیں کہ بعض احادیث میں السلام علیکم کے ساتھ وبرکاتہ کہنا آیا ہے۔ اس کے بعد فاتح خوانی اور میت کے لیے دعا کرے۔ اگر مسبوق یعنی بعد میں نماز میں شامل ہونے والے کے تکبیرات چھوٹ جائیں تو انہیں چاہیے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد باقی تکبیرات ادا کرے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد فاتحہ اور میت کے لیے دعا کے جواز میں کنز الاعمال کتاب الجنازہ میں روایت ہے کہ میں نے ابن ابی اوفی کو دیکھا جو بیت الرضوان والے صحابی ہے کہ ان کی دختر کا انتقال ہوا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر نماز کے بعد 2 تکبیرات کے بقدر کھڑے ہو کر دعا کی اور فرمایا کہ میں نے رسول ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا۔ بحقی میں روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد دعا کی۔ جنازے کو قبرستان پہنچانا آدمیوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، عورتیں جنازے کے ساتھ جانا منع ہے۔ البتہ عورت نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ جنازے کے آگے قریب رہ کر چلنا افضل ہے، بلا عذر سواری پر جانا مکروہ ہے۔ جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہے، اس لیے تسبیحات کا پڑھنا بہتر ہے۔ اپنے دلوں میں فکر موت اور اپنی زبانوں پر ذکر خدا کرتے ہوئے جانا سنت ہے، جیسا کہ جامع صغیر میں خبر آئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے میں لا الہ الا اللہ زیادہ کہا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنازے کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھنا یا کوئی تسبیح کا ذکر کرنا جائز ہے۔ محترم سامعین، میں نے کوشش کی کہ نماز جنازہ کے بارے میں مختصر و جامع معلومات فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روشنی میں آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ میری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور کوئی غلطی یا بھول چوک ہو تو اپنی رحمت کے طفیل عفو و درگزر فرمائے، آمین۔ اور ہمارے والدین اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا کرے اور ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ انشاءاللہ العزیز سامعین، اگلی قسم میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔